ہے تو پھر جاگیرداروں کو جمہوریت کیوں چاہیے؟ ان کے پاس تو ساری طاقت ہے، ان کے پاس تو نمائندگی ہے۔ کوئی جاگیردار کبھی ذلیل ہوتا ہے کسی دفتر میں جا کے، اس کو کبھی مشکل ہوتی ہے کہ اس نے پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے، یا اس نے ابھی مہنگائی کی بات کی، 12 روپے بڑھا ہے۔ ان کے تو کمپنیوں میں شیئر ہیں، جو ساری کمپنیاں ہیں تیل کی، ان کو تو 12 روپے بڑھ گئے ہیں، ان کو تو منافع بڑھا ہے، جیب سے تو ہماری نکلا ہے 12 روپے۔ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جمہوریت تو ان لوگوں کے خلاف ایک بغاوت کا نام تھا۔ جمہوریت کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ جن کی ذات بڑی نہیں ہے، جن کی پاس زمین زیادہ نہیں ہے، جن کی شاید تعلیم بھی زیادہ نہ ہو، لیکن اس بنیاد پہ کہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ حلال کا کھاتے ہیں اور وہ انسان ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی جاگیردار کا۔ یہ جمہوریت۔ اور ووٹ کیا ہے؟ یہ ووٹ جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے جانیں کیوں قربان کی نہیں ہے ساری دنیا میں؟ جیلوں میں کیوں گئے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دو؟ پھانسیوں پہ کیوں چڑھے ہیں؟ یہ کیا ایسی چیز ہے جس کے ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں دی ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بادشاہ کے پاس ساری طاقت نہیں ہے، اب اللہ کے بعد اگر کوئی حاکم ہے زمین کا تو ایک عام انسان ہے، اور اس کے ووٹ میں اور کسی جاگیردار کے بچے کے ووٹ میں کوئی فرق، یعنی یہ برابری بنیاد تھی جمہوریت کی، ووٹ کی۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ اسی جمہوریت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے چند جاگیرداروں۔ ابھی آپ ادھر کے الیکشن کا تو آپ کو بہتر پتا ہوگا، لاہور میں ایک الیکشن ہوا ہے جہاں پہ ایک ابھی NA133 جہاں پہ کروڑ روپے لگائے گئے ہیں، کروڑوں ووٹ خریدے گئے ہیں، ہر چیز بکتی ہے یہاں پہ، تو ووٹ بھی لوگ اب خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور ووٹ بیچے گئے۔ جب الیکشن رزلٹ آیا ہم لوگوں کے پاس گئے کہ اب آپ کو اس میں سے ملا کیا ہے؟ کسی کو 500 روپیہ ملا، 1000 روپیہ ملا، تو انہوں نے ووٹ دے دیا جس پارٹی نے بھی انہیں پیسہ دیا۔ ہم نے ان سے ایک بات کی کہ یار یہ جو آپ پانی ہے لاہور کا، اس وقت پانی وہ زہر سے بھی گندا ہو چکا ہے، ساری فیکٹریاں اپنا گند پھینک رہی ہیں، سارا وہاں پہ ہوا کا مسئلہ بن چکا ہے، نالا مکس ہو چکا ہے پانی سے۔ فیکٹریاں کن کی ہیں؟ وہ جو آپ کو پیسہ دینے آئے۔ پانی صاف کنہیں ملتا ہے؟ وہ جو آپ کا ووٹ خریدنے آئے تھے۔ ان کو تو پرواہ نہیں ہے، ان کے لیے تو چھوٹی قیمت ہے۔ آپ نے 500 روپیہ لے کر صرف 500 روپیہ نہیں لیا، آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بیچ دیا 500 روپیہ۔ تو ہم جب اپنے بچوں کا، اپنے آنے والی نسل کی قیمت 500 1000 روپیہ لگائیں گے تو پھر یہ وہی ہوگا جو ہمارے ملک پہ اس وقت عذاب آیا۔ ہمیں بتانا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کی قیمت کوئی 500 1000 نہیں ہے۔ ایک وڈیرا جو سب کچھ چھین لے اور اتنا سا ہمیں دے دے، ہماری محنت چھین کے ہمیں اس میں سے اتنا سا فیصد دے کے ہم سے ہمارا مستقبل، ہمارے حقوق چھین لے، یہ اب ہمیں قابل قبول نہیں۔ ایسے پیسے پر، جس کو پیسہ نہیں ہے، جو رشوت ہے، جو حرام ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھیو، بس میں بات اختتام اسی پہ کروں گا کہ یہ مشکل سٹرگل تھی جو ہم نے شروع کی۔ ابھی امتیاز بھائی نے بات کی کہ جی کیا کیا مسائل ہوئے۔ لاہور میں بھی ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ نوکری کی بات ہوئی، یہ پنجاب یونیورسٹی سے مجھے نکالا گیا، میں پروفیسر تھا، اور ایک ہی ان کی شرط تھی کہ آپ نے غریب کی بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارے لیے صرف سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک طرف 500 روپے کے اسکول بنائے ہوئے ہیں جو بند ہو رہے ہیں، جہاں ماں باپ 500 روپیہ نہیں دے پا رہے، دوسری طرف پورے ملک کے جاگیردار اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ماہانہ جو ہے وہ 50,000 فیس ہے بچوں کی، وہ خوشی خوشی دے رہے ہیں۔ اس بچے کے اوپر 500 روپیہ بھی نہ لگے ماہانہ، دوسرے پہ صرف فیس اس کو 50,000 لگے، تو یہ ایک پاکستان نہیں، یہ 2 پاکستان بن۔
یہ الگ ہی دنیا بن رہی ہے. وہ زبان بھی نہیں بول سکتے, ان کو تہذیب کا بھی علم نہیں. وہ کبھی انہوں نے عام شخص سے نوکر کے علاوہ انہوں نے عام شخص کو صرف نوکر کی حیثیت میں وہ دیکھتے ہیں, جھکا ہوا محکوم. اگر میں استاد ہوں تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اپنے طالب علم کو یہ سکھاؤں کہ تم اصل حاکم ہو, تمہیں جھکنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, تمہارے اندر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے, تم میں کوئی کمی نہیں, تم کسی بھی طرح کسی بھی بڑے لیڈرز کے بچے سے پیچھے نہیں, تمہارا اس پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی وڈیرے کے بچے کا. اگر یہ جرم ہے, یہ بغاوت ہے, یہ غداری ہے, تو پھر ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. ہم نے یہ جو ہم سے انہوں نے استعفیٰ لیا وہ ہم اس کو تمغہ سمجھتے ہیں, ہم اس پہ دکھی نہیں ہیں کیونکہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آئندہ بھی ہوتے جنہوں نے پرچے بھی کیے, اٹھایا بھی, بعد میں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس سے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے لوگ, اس سے کہ ہم ایک روایت کا حصہ ہیں, ایک ایسی روایت جس کا بابا لطیف آپ کو مجھ سے بھی بہتر بتا سکتے ہیں, جس میں بھٹا مزدوروں نے مالکان کیا بڑے بڑے لیڈروں کے تخت گرا دیے ساری دنیا. یہ چین جس کو ہم کہتے ہیں بہت ترقی کر گیا ہے, یہ ایسے نہیں کیا, یہ ہم سے بھی پیچھے تھا, افیمیوں کا ملک اسے کہتے تھے. وہاں پہ کسان تحریک اتنی مضبوط ہوئی, ایک گاؤں سے شروع ہوئی, 20 لوگ تھے, شروع کر کے انہوں نے, ان کا نظریہ پختہ تھا, ان کا ارادہ پختہ تھا, انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے لڑنا ہے. چین اتنا بڑا ہے, پاکستان سے 4 گنا بڑا, ہماری آبادی 23 کروڑ ہے, 22 کروڑ, وہاں کی آبادی 7 ارب. انہوں نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیغام پہنچایا, دوسرے سے تیسرے, کئی شہادتیں ہوئیں, کئی لوگوں نے قربانیاں دی. کرتے 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 1949 میں پورے چین پہ کسانوں نے قبضہ کر کے اپنی حکومت بنائی. اور آج آپ دیکھیں ہم ان سے قرضے مانگ رہے ہیں. یعنی اگر غریبوں کی حکومت آئے گی, امیروں کی حکومت نے تو یہ تباہی لے کر آئے ہیں. غریب کی حکومت کیوں بہتر وہاں کام کر رہی ہے؟ کیونکہ غریبوں کو اپنے مسائل پتہ ہیں. ان کا سب سے پہلے اگر چین کو آگے لے کے جانا ہے تو ہر گاؤں کے اندر سکول بناؤ, صاف پانی دو, ہسپتال بناؤ. وڈیروں کو یہ باتیں نہیں پتہ. وڈیروں کو ہے کہ یار پیرس میں گھر بناؤ, باہر اس کے اندر کوئی بڑا PSL کر لو, یہ کر لو, وہ کوئی بڑی بڑی چیزیں کرو جس سے آپ کو بس لگے کہ پھوپھا, جس میں پیسہ بنے, ٹھیکے ہو. لیکن عام ایک غریب عورت, غریب مرد, غریب بچے کی کیا خواہش ہے, اس کی فکر نہیں. تو اس روایت نے ہمیں قوت دی ہے. ہمارے اپنے یہاں کسانوں نے اکاڑا میں جس طرح کسان لڑے, یہ بابا لطیف بیٹھے ہیں, ان کی تحریک کے اندر عمر قید سزائیں ہوئی ہیں ورکروں کو اپنا حق مانگنے کے لیے. ان کو 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں ٹانگ پہ. آج آپ کو لگا ہے کہ تھوڑے سے بھی کیا وہ ڈرے ہوئے تھے یا سہمے ہوئے تھے یا گھبرائے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو ڈرے ہوئے لگے بابا لطیف؟ یہ ہماری روایت ہے کہ گولی کھا کے بھی ہم اسی جگہ پہ اس سے بھی زیادہ ہمت کے ساتھ دشمن کو للکارتے ہیں جو عوام کا حق چھین. تو ساتھیوں, اس سوچ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. سوچ ہماری بہت آپ سمجھ لیں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہو. جو قاری صاحب نے بات, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, کوئی ہمیں لگ رہا ہے کمزور ہے, محکوم ہے, مظلوم ہے, وہ ہمارا ساتھ. جو لگ رہا ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی پجارو ہے, بہت اس کے مہنگے کپڑے ہیں, بہت اس کے پاس گن مین ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم بھی آگے سے عزت کریں. لیکن اگر وہ اپنے پیسے کی بنیاد پہ یا اپنی جاگیروں کی بنیاد پر ہم پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم ایک فولادی تلوار کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, اور کاٹ دیں گے ایسے کسی شخص کو جو عوام کی طرف بری نظر لگائے. ایک آپ نے 1-2 اور سوال کیے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں. ہماری طلبہ مارچ ہماری پورے پاکستان کو ہلا دیا تھا. 2019 میں نعرہ بھی لگا تھا جب لال لال لہرائے گا, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مارچ پنجاب یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی, جہاں پہ بہت سارے جو نوجوان تھے اپنی فیس نہیں دے پا رہے. بچیاں جو تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اسی طرح شاید آپ کو نا علم ہو, ادھر سرائکی کونسل
सराइकियों का वहाँ पे कोटा है, वहाँ पे कोटा ख़त्म कर दिया गया था, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई कि अगर आपने या तो आप सराइकी बसेब में यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, जब तक नहीं बनाते आप पंजाब यूनिवर्सिटी के दरवाजे सराइकी स्टूडेंट्स के लिए खुला रखें। इस सब के ऊपर मार्च निकला, वज़ीर आज़म साहब ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा हम आपकी तमाम जो मुतालबात हैं उनको मानते हैं, लेकिन ये यू टर्न की हुकूमत है, दोगलापना है इसके अंदर। उन्होंने बाद में हम पे पर्चे भी किए और हमसे डील करके फिर वो सारा मामला हुआ, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहे। एक हमारा मुतालबा था तुलबा यूनियन को बहाल किया जाए। अभी आपने सुना होगा पिछले हफ्ते सिंध असेंबली ने तुलबा यूनियन बहाल कर दी, हमारी पहली जीत हो गई। अभी हमारे साथी पंजाब असेंबली के सामने धरने पे बैठे हुए हैं कि आप पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें कम करें गरीबों के लिए और वहाँ पे भी तुलबा यूनियन बहाल करें। हमें पूरी उम्मीद, उधर से उठ के अभी हम आ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में भी हमारे साथी सुरखरू होंगे। और फिर आपने औरतों के हवाले से बात की, वो एक अलग एक्टिविटी है, वो हमारी एक्टिविटी नहीं है। हम जिस तरह अभी कारी साहब कह रहे थे, बाकी साथी बात कर रहे थे कि किसी के साथ भी जुल्म हो हम उसके साथ खड़े। अगर कोई तंजीम कोई गलत बात करती है फिर ज़ाहिर है हम उसके साथ नहीं खड़े। अगर उनके साथ कोई गलत बात होती है, कोई ज्यादती होती है तो हम वो इशू उठाएंगे। वो अगर वो हमारे लोकल यूनिट पे उन पे निसार करता है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक यूनिट बनाते हैं कोटअब्दू में, तो आप लोग यहाँ का फैसला करेंगे कि ठीक क्या है क्या नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि अमार जान कहता है कि यार ये चीज़ ठीक है, आपको लगता है गलत है, तो आप अमार जान की नहीं सुनेंगे, आप वही सुनेंगे जो आपकी तंजीम लोकल तंजीम है। तो ये तो लोकल, हर जगह मसाइल अलग हैं, हर जगह इशू अलग हैं, लेकिन हमारे दुख साझे। असल जो हमारा रिश्ता है वो दुखों का है। हर शख्स पाकिस्तान में इस वक्त दुखी, पूरे पाकिस्तान